اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع سے جو بنیادی گفتگو کر رہا ہوں اس میں ایک بنیادی چیز جو میں نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے انسان کا، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اسی سلسلے میں نے گزشتہ پروگراموں میں مختلف ضابطے قاعدے بتائے امتحان کے۔ تو آج میں کل کی گفتگو کا تسلسل آگے قائم رکھتے ہوئے سورہ یوسف پڑھوں گا۔ اور کیوں کہ کل میں نے بتلایا تھا کہ اصل جو امتحان ہے انسان کا، جو آزادی اللہ نے انسان کو دی ہے وہ ارادے کی آزادی ہے، کہ وہ ارادہ جو کرتا ہے اسی ارادے کی بنیاد پہ اسے نمبر ملنے ہیں، اجر ملنا ہے، سزا ملنی ہے۔ تو اصل یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کام کیا کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ارادہ کیا تھا، کس ارادے سے اس نے کام کیا ہے۔ تو سورہ یوسف بڑی عظیم سورت ہے قرآن کی اس لحاظ سے کہ اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں اس لحاظ سے۔ یعنی ایک تو بہترین قصہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، احسن القصص کا بہترین قصہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اس قدر حکمتیں بیان ہوئی ہیں، اور تھوڑی دیر ایک پردے کے پیچھے سے دکھلایا گیا ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ غیب کا پردہ ہے نا اس امتحان میں، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے کہ یہ جو غیب کا پردہ ہے جس کے پیچھے انسان نہیں دیکھ سکتا، تو وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کوئی مثلاً آج کے اصطلاح میں کوئی آپ کے سامنے ایک ڈرامہ آتا ہے تو وہ تو کردار آ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے وہ رہا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ آتا ہے کہ جب وہ اصل پردے کے پیچھے تیاری ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کی، تو وہ کیا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ دکھایا کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے، پردہ غیب میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور ظاہراً کیا ہو رہا ہوتا ہے، پردہ غیب میں کیا ہوتا ہے۔ اور یہی حقیقت کچھ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ پردہ غیب کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے نافذ ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو بڑی مرکزی چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے نافذ ہوتے ہیں۔ بڑی بنیادی جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیتا ہے ایک کام کا کہ یہ کام ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ کیسے نافذ ہوتا ہے، پردہ غیب میں دکھایا گیا ہے۔ کن لوگوں سے اللہ کام لیتا ہے اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ شیطان بھی اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے کچھ کام کرتا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ بتایا گیا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو نبوت عطا کرنی ہے، مصر کا اقتدار انہیں دینا ہے، اور نبی کی حیثیت سے بھی جو انہیں دعوت دینی ہے وہ مصر میں پہنچ کے دینی ہے۔ مصر کو اور پورے اس علاقے کو ایک بہت بڑی تباہی سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے جو قحط کی شکل میں آنے والی تھی۔ بنی اسرائیل کو مصر میں پہنچانا ہے، وہاں آباد کرنا ہے انہیں کنعان سے اٹھا کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ کیسے ہو رہا ہے، کردار اس میں کیا کیا ہے۔ تو اس میں ایک ہے حضرت یوسف، ایک کردار حضرت یوسف کا ہے، ایک حضرت یعقوب ہے، ایک کردار ان کا ہے، تیسرے بھائی ہیں حضرت یوسف کے، ایک کردار ان کا ہے، ایک قافلے والے ہیں، ایک کردار ان کا ہے، ایک عزیز مصر کی بیوی ہے، ایک کردار اس کا ہے، پھر حضرت یوسف کے جیل کے ساتھی ہیں، ایک کردار ان کا ہے، اور ایک شیطان ہے، ایک کردار اس کا ہے۔ یہ سارے کردار ہیں۔ تو
ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ سب کردار اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ کا فیصلہ کیسے نافذ ہو رہا ہے دیکھیں کہ حضرت یوسف نے مصر پہنچنا ہے، وہاں انہیں نبوت بھی عطا کی جائے گی اور مصر کا اقتدار بھی دیا جائے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہی سے اپنا فیصلہ نافذ کروا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روک رہے ہیں اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے، تو اللہ انہی سے اپنا کام کرواتا ہے، انہی سے اپنا فیصلہ نافذ کرنے میں انہی سے وہی مدد کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کو نفاذ میں۔ تو سورہ یوسف میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا کھول کے بیان کر رہی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ اس کو سمجھ سکو، کیونکہ پہلے مخاطب عرب تھے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا کہ ہم آپ کی طرف یہ قرآن جو وحی کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے ہم بہترین قصہ آپ کو سنا رہے ہیں، اور اگرچہ آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے اس سے بے خبر تھے، یعنی اس قصے کا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اور یہ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب تھا حضرت یوسف کا جو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے بیان کیا۔ تو یہ خواب سن کر حضرت یعقوب کہتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، ورنہ شیطان تمہارے خلاف کو چال چلے گا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کو چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ خواب بھائیوں کو نہ بتلانا، ورنہ وہ حسد میں مبتلا ہو کر تمہارے خلاف کو چال چلیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو وہ انہیں بھڑکائے گا کہ دیکھو تمہارا بھائی تو کیا بننے والا ہے اور کیسے خواب دیکھ رہا ہے، تو حسد میں مبتلا ہوں گے، شیطان بھڑکائے گا اور بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائے گا اور وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اور خواب کی تعبیر حضرت یعقوب نے بتا دی کہ خواب کا مطلب کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی ہوگا، یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا۔ کیا مطلب یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چن لے گا۔ یہ اصطلاح ہے کہ کیا نبوت عطا کرے گا تجھے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی تعلیم دے گا جو انبیاء کو دی جاتی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور وہ اپنی نعمت تجھ پہ پوری کرے گا، یعنی نبوت کی نعمت، شریعت کی نعمت، اور وہ اپنی نعمت تجھ پہ پوری کرے گا اور آل یعقوب پہ، جس طرح کہ اس نے اس نعمت کو تمہارے بزرگوں پہ پورا کیا اس سے پہلے، ابراہیم اسحاق پر، بے شک تیرا رب جاننے والا اور دانا ہے۔ تو یہ تعبیر حضرت یعقوب نے بتا دی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ آپ کو نبوت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور اپنی نعمت تجھ پہ اور آل یعقوب پہ پوری کرے گا، یعنی نبوت اور شریعت عطا کرے گا، جس طرح کہ پہلے بزرگوں پہ کی، یعنی حضرت ابراہیم اور اسحاق۔ تو بنی اسرائیل حضرت یوسف حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے اس حصے کو کنعان میں، موجودہ فلسطین، یہاں آباد کیا، اور اپنی اولاد کے ایک حصے حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا۔ تو حضرت یعقوب کہاں رہ رہے تھے؟ کنعان میں، فلسطین میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے کیا فیصلہ کیا کہ
حضرت یوسف کو مصر میں نبوت عطا کی جائے گی اور وہاں اقتدار دیا جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اب آگے دیکھیں کہ واقعات کیا پیش آ رہے ہیں اور مختلف کردار کیا ادا کر رہے ہیں. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہیں قریش. قریش نے سوال یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کے کہنے پہ سوال کیا ہوگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، کیا ہوا. تو یہ صورت پوری نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یعنی آج مکہ میں بالکل تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. یوسف کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور قریش ان کے بھائیوں کی جگہ کھڑے ہیں. یہاں بھی حسد ہے، قبائلی حسد، خاندانی کی، ہم سے آگے بڑھ گئے. بنو امیہ نے کہا تھا نا کہ جو کام بنو ہاشم کرتے تھے ہم بھی کرتے، یہ آدمیوں کی خدمت کرتے ہم اس سے بڑھ کر کرتے، فلاں کام یہ کرتے ہم اس سے بڑھ کے کرتے. مقابلہ ہو رہا تھا نا جی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں جی ہم میں سے نبی ہے تو پھر ہم کیا کریں اب. تو گویا کہ وہ کہتے تھے یہ بھی وہ ہے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو یہ حسد تھا کہ بنو ہاشم آگے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی میں ذکر کروں گا. بالکل قریش کو آئینہ دکھا دیا گیا تھا. اب آگے قصہ اصل شروع ہو رہا ہے کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ یوسف کے بھائی حسد میں مبتلا ہوئے. اور حسد کی وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف اور بنیامین چھوٹے، ان کی ماں الگ تھی اور باقی بھائی جو ہیں 10 ان کی ماں الگ تھی. تو حضرت یوسف اور بنیامین سے حضرت یعقوب محبت زیادہ کرتے تھے. ایک تو یہ کہ ان کی ماں فوت ہو چکی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ ظاہر ہے حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی تو بچپن ہی سے خصوصی طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں پروان چڑھا رہا ہوتا ہے. اور تو حضرت یعقوب بھی دیکھ رہے تھے کہ کون سا بیٹا کون سی خصوصیات رکھتا ہے، تو اس لیے انہیں محبت زیادہ تھی. تو دوسرے بھائی حسد میں مبتلا ہوئے، اور حسد میں مبتلا ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کیا دیکھیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اب اس وقت کو یاد کرو کہ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، بے شک ہمارے باپ واضح غلطی پہ ہیں. یعنی یہ غلط کر رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر ان کو ترجیح دے رہے ہیں، ہم ان کے کام آئیں گے، اکثریت تو ہماری ہے، ایک ہم مضبوط جتھا ہے. تو یہ حسد تھا کہ ترجیح دے رہے ہیں ان کو ہمارے خلاف. تو اب حسد بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا ہے آگے دیکھیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگے. من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. اس لیے کہ حسد کہاں تک پہنچاتا ہے کہ زندگی ختم کرنے تک، قتل کر دیں. اب بھائی ہے، بھائی کے لیے فیصلہ کریں قتل کر دیں، حسد. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں کسی جگہ پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ خاص تمہارے لیے طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم نیک آدمی بن جانا، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا. ایک دفعہ یہ کام کرو. قتل کا مشورہ آ رہا ہے، قتل کر دیں یا پھینکیں کہیں دور جا کے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين.
ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اسے کوئی قافلے والے اٹھا لے جائیں گے اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ تو ایک نے تجویز دی بھائیوں میں سے، قتل کیا کرنا ہے، راستے سے ہٹانا ہے تو اس طرح کرو، بعد جا کے کسی کنویں میں پھینک دو، جو کاروان راستے پہ کنویں ہوتے ہیں تو وہاں سے قافلہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ تو حضرت یوسف اس وقت بچے تھے، 9-10 سال کے قریب عمر ہوگی، تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ قافلے والے اٹھا کر لے جائیں گے، تمہارا کام ہو جائے گا، قتل کیوں کرتے ہو۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کرنا ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ اب وہ یہ فیصلہ کر کے کہ یوسف کو کسی اندھے کنویں میں ڈالیں یا کہیں پھینکائیں دور، حضرت یعقوب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کھیلے کودے کھائے پیے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کل ہم باہر جا رہے ہیں، جیسے کوئی پکنک پہ جاتا ہے تو یوسف کو بھی ساتھ بھیجیں، کھیلے کودے کھائے پیے ہمارے ساتھ اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی انہوں نے یہ کوشش کی ہوگی یا کہا ہوگا تو حضرت یعقوب نہیں بھیج رہے تھے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ باپ نے، حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یہ بات غمگین کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس سے غافل ہو اور اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یعنی پہلے تو سوچ کے ہی مجھے غمگین ہو جاتا ہوں کہ لے جاؤ اسے، اور اندیشہ کیا ہے، کیوں غمگین ہوتا ہوں کہ کہیں تم غافل ہو اور بھیڑیا کو کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تو پھر ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے۔ ایک ہمارے جتھے کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر ہم کدھر گئے۔ تو اس طرح کا بات کر کے انہوں نے یعقوب کو تیار کر لیا، تو وہ ساتھ لے گئے اور وہاں جا کر اتفاق انہوں نے اس بات پہ کر لیا کہ انہیں اس طرح اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اور پھر جب وہ یوسف کو لے گئے اور انہوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ وہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، اور ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک دن تم میں سے ان کی اس حرکت پہ خبردار کرے گا، اس حال میں کہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ جا کر اتفاق کر لیا، اور یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی، ذہن میں بات ڈالی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو حرکت آج کر رہے ہیں، آپ تم میں سے انہیں خبردار کرے گا کہ یہ حرکت تم نے کی تھی، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس وقت کہ کہاں ہم کھڑے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا۔ تو اب انہوں نے وہ جو جس چیز پہ اتفاق کیا تھا وہ کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈال کر واپس آئے۔ لیکن یہ سوال تھا کہ باپ پوچھیں گے کہ یوسف کدھر ہے، تو اس کے لیے ڈرامہ بازی جو کرتے ہیں ایسے لوگ کہ حضرت یوسف کی قمیص اتاری اور قمیص پہ کچھ خون لگایا کہ یہ خون ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ خون جس کا اندیشہ تھا حضرت یعقوب وہی کام کیا۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے روتے ہوئے، روتے دھوتے باپ کے پاس آئے کہ دیکھیں جی وہ گیا، رو رہے ہیں، کر رہے ہیں ڈرامے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا اور اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات پہ اعتماد نہیں، یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ۔ پہلے کہا کہ آپ نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہم مقابلہ کر رہے تھے دوڑ کا، دور چلے گئے
اور یوسف کو چھوڑا تھا اپنے سامان کے پاس، تو یہاں بھیڑیا کھا گیا۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ یوسف کی قمیص پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے آئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو باپ نے حضرت یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑے کام کو آسان کر دیا، بہت بڑا کام جو یعنی یوسف کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے، تمہارے نفسوں نے اسے آسان کر دیا ہے حسد کی بنیاد پہ، اور یہ جی بعد میں توبہ کر لیں گے، اور یہ فصبر جمیل، تو میں صبر کروں گا اور بہترین صبر کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم گھڑ رہے ہو، بیان کر رہے ہو، اس پہ اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے۔ تو یہ کردار ادا کیا کس نے؟ بھائیوں نے۔ اب یہاں ایک حضرت یوسف کہ ان کا امتحان شروع ہو گیا، آزمائش، سخت آزمائش اللہ کی طرف سے، ایک بچے ہیں 9-10 سال کے، والدین سے، معاشرے سے جدا کر دیا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یعقوب کا امتحان شروع ہو گیا کہ بیٹا جو ہے وہ جدا ہو گیا ہے، تو کتنا صبر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ شروع ہی سے کس طرح امتحان میں وہ پاس ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں فصبر جمیل، کہ میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، بہترین صبر کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ہی سے مدد چاہی جائے گی۔ تو حضرت یوسف یعقوب کا امتحان شروع ہو گیا۔ کیا امتحان تھا؟ صبر کا امتحان، اور یہ امتحان کو معمولی نہیں تھا۔ دیکھیں اگر کوئی بیٹا کسی کا فوت ہو جائے نا، ہاتھوں سے آدمی دفن کر دے، تو وہ غم ہوتا ہے، لیکن وہ غم بھولنے والا ہوتا ہے۔ جنہیں ہاتھوں سے دفن کر دیں ان کا غم بھول جاتا ہے، لیکن جو جدا ہو جائیں، گم ہو جائیں، پتہ ہی نہیں کس حال میں ہے، کدھر ہے، تو وہ غم نہیں بھولا جا سکتا۔ ذرا تصور کریں، آج کسی باپ کے بچے کو، اسی عمر کے بچے کو اغوا کر لیا گیا ہے، بچی کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو کیا ماں باپ سو سکتے ہیں؟ اگر وہی بچہ فوت ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کرائے ہیں، تو چند دن، چند ہفتے روئیں گے، تو غم آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کس حالت میں ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ آدمی بھول پائے۔ کئی اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کی آزمائش سے۔ کئی میں نے مردوں کو، عورتوں کو دیکھا کہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، نیند ہی نہیں آ سکتی کبھی۔ یہ امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب کا یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا، تو وہ شروع سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میں صبر کروں گا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے میرا رب امتحان لے رہا ہے میرا۔ حضرت یوسف کا بھی امتحان شروع ہو گیا کہ اب اگلا پورا مرحلہ، تو حضرت یوسف کو تو نہیں بتا دیا گیا تھا کہ تو آپ کو مصر میں لے جا کے ہم کوئی اقتدار دے رہے ہیں اور بادشاہی ملنے والی ہے، اور بچہ والدین سے جدا، اپنے معاشرے سے الگ جا کر بھیج دیا گیا ہے۔ تو امتحان حضرت یوسف کا بھی شروع ہو گیا۔ اب تیسرا کردار آ رہا ہے، یعنی ایک کردار بھائی ہیں یہاں، اور آگے دوسرا کردار۔ اب میں نے کہا ایک کردار حضرت یوسف، ان کا امتحان شروع ہو گیا، حضرت یعقوب جو فوراً امتحان میں پاس ہوئے، اور تیسرے بھائی ہیں ایک کردار۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بھائیوں نے یہ جو کام کیا، فیصلہ اللہ کا کیا ہے کہ حضرت یوسف کو مصر پہنچانا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس فیصلے کے نفاذ میں پہلا کام کس نے کیا ہے؟ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں جی آج کسی آدمی کو کسی نے لاہور سے کراچی پہنچانا ہے جی، تو پہلے مرحلے پہ کہتے کوئی ملتان چھوڑ آتا ہے جا کر، ایک کام اس نے کیا نا، اگلا ملتان سے اٹھا کے مثلا سکھر چھوڑ آتا ہے، تو دوسرا کام اس نے کیا، تیسرا وہاں سے کراچی پہنچاتا ہے، فرض کریں جی کام ہی کر رہے ہیں نا کراچی پہنچانے کا۔ تو پہلا کام کس نے کیا کہ گھر سے کنویں تک اس سفر کا پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے مصر پہنچانا تھا، تو اس میں
کردار کس نے ادا کیا؟ بھائیوں نے۔ اللہ کا کام ہے نا یہ، اللہ کا کام ہے کہ حضرت یوسف کو مصر پہنچانا ہے۔ تو اس اللہ کا یہ کام جو ہے، اس کی پہلی سٹیج، پہلا حصہ، پہلا مرحلہ کس نے کام کیا؟ یہ بھائیوں نے، کنویں میں ڈالا ہے بھائیوں نے کیا ہے نا۔ تو کیا انہیں اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے میں مدد کر رہے ہیں، تو کیا انہیں کو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ مجرم ہے۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ ان کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، ان کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے حسد کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کا کام سمجھ کے نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے، ارادہ یہ ہوتا کہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو اجر ملتا بڑا۔ لیکن یہاں وہ مجرم ہیں، اجر نہیں، مجرم ہے، ظلم کرنے والے ہیں، کہ اپنے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں پھینک آئے ہیں۔ ظلم ہے یہ جو انہوں نے کیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ اسی لیے بعد میں روئے نہ آ کے باپ سے کہا کہ یا ابا نستغفر، ابا جان ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ہمیں معاف کرے، رو رہے معافی مانگ رہے، استغفار کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ظلم کیا تھا انہوں نے، ظالم تھے، کام اللہ کا کر رہے ہیں لیکن ہیں ظالم۔ یہ ہے پردے کے پیچھے، یہ ہوتا ہے غیب کے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن ممکن ہے وہ ظالم ہو، مجرم ہو۔ کام اللہ کا ہے لیکن وہ مجرم ہو، کیوں؟ اس کا ارادہ اور ہے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیکھنا ہے، ارادہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا کام کیا کر رہا ہے کوئی، ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ کا اپنے فیصلے نافذ کروانے میں مجرموں سے بھی کام لیتا ہے، لیکن مجرم یہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، کسی منصب کے لالچ کی وجہ سے، جو بھی وجوہات ہوں دنیاوی ساری جو بھی ہوتی ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مجرم۔ لیکن کام اللہ کا ہوتا ہے، اللہ ان سے وہ کام اپنا کروا رہا ہے۔ تو یہ ہے پہلا کردار مائیوں کا۔ وہ تو اب ختم ہو گیا نا، ختم، مجرم بن گئے، ظالم بن گئے۔ اب ایک دوسرا کردار آ رہا ہے، وہ قافلے والے آئے ہیں۔ وجاءت سیارہ فارسلوا واردہم فادلی دلوا قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بداعہ واللہ علیم بما یعملون۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول ڈالا تو پکار اٹھا کہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک بچہ ہے۔ اور انہوں نے یوسف کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے جاننے والا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور انہوں نے اسے چند درموں میں بیچ دیا، اور وہ یوسف کے سلسلے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہیں تھے، کچھ زیادہ نہیں چاہتے تھے ملے، جو ملتا ہے ملے، ختم۔ تو اب قافلے والے آئے ہیں، کردار ایک یہ آ گیا کہ قافلے والوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے پہنچنے سے پہلے اپنے آدمی کو بھیجتے کنویں میں۔ تو گویا کہ یہ معروف ہوتے تھے کنویں راستے میں، کاروانی راستوں پہ، کہ فلاں کنویں پہ جا کے ہم نے جانوروں کو پانی پلانا ہے، پانی لینا ہے۔ تو وہ پہلے اپنے آدمی کو بھیجتے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے وہ پانی وغیرہ نکال کے رکھ لے جانوروں نے پینے، خصوصاً اونٹ وغیرہ جو پیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھیجا آدمی، اس نے ڈول ڈالا پانی کے لیے، تو دیکھا اندر تو بچہ ہے، تو نکال لیا، اور پھر قافلے والوں کو خوشخبری دی تھی تو بچہ مل گیا ہے۔ تو اب خوشخبری دی، خوش کیوں ہوئے کہ بیچیں گے، پیسے ملیں گے، مصر جا رہے تھے، انہوں نے کہا وہاں جا کے بیچیں گے اور پیسے ملیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ کر رہے تھے اللہ کو پتہ تھا، اور جا کر چند درموں میں بیچ دیا۔ اور وہ زیادہ کے کوئی طلبگار بھی نہیں تھے، کیوں؟
اس نے کہا مفت میں ملی ہوئی چیز ہے، جو کچھ ملتا ہے لے لے، اگر تو کسی نے چیز کو خریدی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تو پھر کہتا ہے نا میں نے بھی اتنے کی خریدی ہے، اب اس سے کم تو نہیں بیچ سکتا، مجھے کو منافع ملنا چاہیے، منافع نہ بھی ہو تو کم از کم جتنے کی خریدی ہے اتنے کو تو بیچوں۔ تو اب انہوں نے تو مفت اٹھایا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا جتنے کا بکتا ہے بیچیں جلدی جلدی، تو چند درہم میں نے جا کر بیچ دیا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا، یہ بھی اللہ کا کام کیا ہے نا، کہ کنعان سے اٹھا کر حضرت یوسف کو مصر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے، اور کام کنہوں نے کیا ہے؟ قافلے والوں نے۔ لیکن انہیں کو اجر ملے گا اس کا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کا کام سمجھ کر نہیں کیا، یا کم از کم کو یہ سمجھ کے بھی نہیں کیا کہ بھئی ایک بچہ ہے، پتہ نہیں کس کا ہے کیا، چلو اسے لے جا کے کو ڈھونڈتے ہیں کون نہیں۔ فوراً ارادہ کیا ہے کہ مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، پتہ نہ چلے کسی کو، فوراً چھپایا، پتہ نہ چلے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے یہیں کہیں خاندان والے آ جائیں ڈھونڈنے تو پتہ چلے، چھپا لیا اسی وقت۔ تو ارادہ ان کا کیا تھا؟ مال تجارت کے طور پہ بیچیں گے، جا کے کچھ پیسے لے لیں گے، لیکن کام اللہ کا کیا ہے۔ تو یہ بھی مجرم ہے اس لحاظ سے کہ ایک بچہ اٹھایا اور خریدا نہیں۔ چلو ایک اس زمانے میں غلام بکتے تھے، تو ایک تو یعنی کہ خرید لیا کہ غلام خریدا ہے، نہیں، باقاعدہ اغوا کیا ہے جیسے کہ، تو ان کو بھی کوئی اجر تو نہیں مل رہا کہ مصر پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، ایک یہ کردار بھی ہے۔ تو ان کا بھی ارادہ اللہ کے کام کا تھا نہیں، لیکن کام اللہ کا کیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو کام کر رہا ہے یہ اللہ کا کام ہے، وہ کسی اور ارادے سے کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ اس کے ارادے کے مطابق ہوگا۔ یہ کردار آ گیا۔ پہلے بھائی اللہ کا کام اللہ نے کچھ ان سے کروایا ایک مرحلہ، دوسرے مرحلے کا کام اللہ تعالیٰ نے کس سے کروایا؟ قافلے والوں سے، مصر پہنچا دیا۔ اب اگلے مرحلے کا ایک حصے کا کام آگے دیکھیں کس سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اور مصر میں جس نے یوسف کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو عزت سے رکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کو فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ایسے ہی اس طرح ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے پاؤں جما دیے، یعنی اسے وہاں پہنچا دیا۔ کس کے گھر پہنچا دیا؟ عزیز مصر کے گھر، اقتدار کے اندر۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ ہم اسے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی تعلیم دیں، یعنی نبوت عطا کریں، اور اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ پوری طرح قادر ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اصل موضوع اس صورت کا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ غالب ہے، کوئی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ رکاوٹ تو تب ڈالے نا کہ پتہ ہے اسے، کہ بلکہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، اللہ ان سے اپنے فیصلے نافذ کروانے میں کام لے رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ شیطان بھی اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے، آگے میں بتاؤں گا شیطان کا بھی اس میں کردار ہے، اور وہ کیسے۔ اور اگر شیطان کا کردار نہ ہوتا تو پھر بھی حضرت یوسف کو اقتدار نہ ملتا۔ ہر کڑی ایسی ہے۔ دیکھیں اگر بھائیوں کا کردار نہیں ہے، کنویں میں نہ پہنچتے، نہ ڈالے جاتے، مصر پہنچ سکتے تھے؟ نہیں۔ تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ اچھا، اگر قافلے والے وہاں سے اٹھا کر وہاں نہ پہنچاتے، بلکہ سوچتے جی بچہ ہے کسی کا، ارد گرد ڈھونڈنے پتہ کرائیں، تو حضرت یوسف واپس اپنے گھر آ جاتے۔ اچھا کام، اگر یہی اچھا کام تھا نا، کرتے اچھی نیت سے، تو حضرت یوسف تو گھر آ جاتے واپس۔ لیکن بری نیت جب انہوں نے کی کہ بچہ ہے اسے جا کے بیچنا ہے، بری نیت، برا ارادہ، تو اللہ کا کام کیا۔
بلکہ اگر اچھی نیت کرتے تو الٹ ہوتا معاملہ. تو اللہ کا کام اگلا مرحلہ انہوں نے کیا. تو اسی طرح اگلا مرحلہ جو آ رہا ہے اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ غالب ہے. کوئی اس کے فیصلے کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا. ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ فلاں شخص کو اقتدار دینا ہے، تو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک نہیں سکتا. بلکہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم روک رہے ہیں، وہ اسے اقتدار کی سیڑھیوں پہ چڑھانے والے بن جاتے ہیں. اقتدار کی سیڑھیوں پہ چڑھانے والے بن جاتے ہیں. جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم روکیں گے، روک نہیں رہے ہوتے، بلکہ وہ جو کردار ادا کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلے کے نفاذ میں مددگار ہو رہے ہوتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ایک تو یہ دوسرا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ملائیں اس آیت کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہی. جب پورا مکمل یہ قصہ مکمل ہوتا ہے، جا کر یعقوب پہنچ جاتے ہیں مصر، تو وہاں یوسف نے جو کہا، دعا کی، آخری بڑی عظیم دعا ہے یہ جو آخر میں کی. اس میں تو آخر میں ہم بات کریں گے، لیکن ایک حصہ اس کا اس کے ساتھ ملانے کے لیے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ غالب ہے. اللہ کے فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں، اگر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم روک لیں گے، نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ملایا اس کو. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں آخر میں کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی سارا آخر میں کہ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ بڑی باریک بینی سے کرتا ہے، اور وہی جاننے والا اور دانا ہے. میرا رب جو چاہتا ہے بڑی باریک بینی سے کرتا ہے. یعنی اس کے فیصلے جو نافذ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت جو ہوتی ہے، مشیت کے فیصلے تو اتنی باریک بینی سے وہ نافذ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، یہ چیز کدھر لے جا رہی ہے. بظاہر ایک کام کیا ہوتا ہے، یہاں غور کریں ذرا. اب دیکھیں حضرت یعقوب کا امتحان جب ہوا تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی. میں نے شروع میں بھی کہا نا کہ ایک بیٹا 9-10 سال کا اغوا ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی بیڑیا کھا گیا ہے. حضرت یعقوب کو یہ تو یقین تھا بیڑیا نہیں کھا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے نبوت کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیڑیا کھا گیا. اب یہ ہے کہ حضرت یعقوب کا جو امتحان ہے، غور کریں اتنا بڑا، تو بظاہر کیا ہے، اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا غم. بظاہر تو یہ غم ہے نا، لیکن یہ مصیبت اور یہ غم ایک عظیم کامیابی کی بنیاد ہے. اس غم مصیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک عظیم کامیابی دینا چاہتے ہیں. کس کو؟ حضرت یوسف کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی، کہ مصر میں اقتدار مل رہا ہے. وہ اقتدار ٹھیک ہے حضرت یوسف کو ملا، لیکن بنی اسرائیل بھی تو شریک تھے نا. سارا خاندان مصر میں جا کے آباد ہوئے، شاہی خاندان گویا کہ بن گئے ہیں. ایک عظیم کامیابی ملنے والی ہے بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب کی اولاد کو. حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ کنعان ایک صحرا، ایک جنگل سے اٹھا کر ایک اس وقت کی ایک عظیم سلطنت، سب سے ترقی یافتہ سویلائزیشن، وہاں اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں حضرت یعقوب کو اور ان کی اولاد کو. اس حال میں کہ اقتدار ان کے پاس ہے، حضرت یوسف کے پاس، وہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں اقتدار. اتنی عظیم کامیابی، لیکن
ابتدا کیا ہے؟ غم، اتنا سخت غم کہ اس غم میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اتنا غم، لیکن صبر اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ ممکن ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت میں بظاہر مبتلا ہو گئے ہیں، ایک سخت مصیبت آ گئی ہے، سخت تکلیف جس میں سخت پریشانی ہے، سخت غم ہے، لیکن اس غم اور اس پریشانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیوں کے آگے دروازے کھولنے والا ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سربلندیوں کے دروازے کھولنے والا ہے، لیکن جو ابتدا اس کی ہو رہی ہے وہ ایک مصیبت ہے اور تکلیف ہے۔ اب یہ کون بندہ پہچان سکتا ہے جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ یہ آزمائشیں دنیا میں آنی ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ امتحان سے گزار کر اپنے بندوں کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو جانتا ہے کہ یہ تکلیف جو مصیبت آئی ہے یہ کوئی انسان اس کو لانے والا نہیں ہے، جی کوئی جن جادو کے ذریعے نہیں آ گئی، یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے آزمائش، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش مجھے سربلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے ہو، میرے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولنے والی ہو۔ تو یہ جو سچا مومن ہے وہ یہ ایمان رکھتا ہے اللہ پہ، اور یہ اس کی سوچ ہوتی ہے، اور وہ پھر صبر کرتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے امتحان ہے، اور یہ امتحان اس نے لیا ہے مجھے آزمانے کے لیے، اور یہ امتحان مجھے سربلندیوں کی طرف لے جائے گا، میرے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولے گا، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے، اس طرح وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت یعقوب کا دیکھیں، آگے ابھی تو امتحان ختم نہیں ہوا نا، شروع ہو گیا، لیکن شروع ہی میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا اور بہترین صبر کروں گا۔ تو باقی دونوں تو کردار ختم ہو گئے، وہیں اللہ نے اپنا کام لے لیا اور وہ ظالم اور مجرم بن کے نکل گئے آگے، لیکن کام انہوں نے اللہ کا کیا۔ اگر وہ کام نہ ہوتا ابتدا میں جو انہوں نے کیا بھائی اور قافلے والے، تو اللہ کا کام تو پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا، فیصلہ اللہ کا نافذ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر ان کا اس میں کردار نہ آتا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح یوسف کے پاؤں جما دیے سرزمین مصر میں، اور تاکہ یہاں ہم اسے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائیں، یا نبوت عطا کریں، اور اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے ذمے کیا لے لیتے ہیں، لعنت اور ظلم، ظالم بن جائیں گے ظلم کر کے، اور لعنتیں ان کے لیے اور سب کچھ انہیں تو وہی ملے گا، اس لیے کہ ان کی ارادہ کیا ہے وہ دیکھا جائے گا نا۔ لیکن دوسری طرف بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کام انہوں نے کیا، کام تو اللہ کا تھا، یہ کام اللہ کا تھا، اور اس کے ذریعے اللہ اپنے فیصلے نافذ کر رہا تھا، اور وہ پردہ غیب کے پیچھے ہوتے ہیں سارے۔ تو جب وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا کردار پھر آتا ہے وہاں جب حضرت یوسف جن کے گھر پہنچے ہیں، عزیز مصر کی بیوی، وہ کردار بھی اگر نہ ہوتا تو پھر بھی جہاں اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا تھا وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اس پہ کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔